بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ہم وقت کتنا ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ساری زندگی کتنا زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا آگے کہ یہ دنیا جو ہے یہی وہ وقت ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دعائیں مانگنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ اس کا آخری موقع ہے، یہ زندگی۔ مرنے کے بعد ہمیں دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں مانگ لے، لیکن اس کی کیا چانسز ہیں؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اپنی اولاد کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے آپ کے لیے دعائیں مانگا؟ آپ اپنی والدین کے لیے جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، آپ ان کے لیے کتنی دعائیں مانگ لیتے ہیں؟ یا جو نہیں بھی گئے دنیا سے، آپ ان کے لیے کتنی دعائیں مانگ لیتے ہیں؟ آنیسٹلی اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں کہ دن میں آپ اپنی چیزوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، یا اپنی جو بھی دنیا کی ضرورتیں ہیں ان کے لیے اگر آپ دعائیں اپنے لیے بھی ہم بخیلی سے مانگتے ہیں، تو کسی کے لیے مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ایکسپیکٹ کر لینا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے دعا مانگے گا، یہ اور بھی بڑی بے وقوفی ہے۔ تو جب ہم خود اپنے نہیں ہوئے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا بنے گا؟ اور اب جب ہم اللہ کے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور مخلص شخص جو اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو، ہمارے ساتھ بھی مخلص ہو ایٹ دا سیم ٹائم، وچ از اے میریکل، اور وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا۔ اٹس اے ویری فار فیچڈ ریالٹی، اٹس اے ویری فار فیچڈ خواب، جو یعنی ہم نے اپنے ذہنوں میں شاید رکھا ہوا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے۔ دس از دا اونلی ٹائم یو ہیو، دس لائف، دس ایک جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اتنی پریشیس ہے، اتنی پریشیس ہے۔ دس از دا اونلی چانس یو گیٹ ایٹ لائف۔ یولو فیل کرنا ہے تو یو اونلی لیو ونس کو اگر فیل کرنا ہے یا امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو اس چیز میں امپلیمنٹ کریں کہ دس از دا اونلی چانس یو ہیو ٹو ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ، this is the only chance you get at improving your relationship with Allah Ta'ala, and this is the only chance you only live once to improve your relationship with Allah. This is the only chance you get to talk to Him, to ask Him for anything, چاہے وہ اس دنیا کا ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، کوئی بھی خواب ہو، کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی ڈیزائر ہو، this is the only chance you're getting at it، اللہ سے مانگنے کے لیے۔ ایک دفعہ وہ سیل ہو گیا، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ملنے والا چینج کرنے کے لیے۔ تو مانگنے میں کچھ بھی مانگ لیں، وہ خالق کائنات ہے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے سب یونیورسز پیدا کیے ہیں، ہر قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے سائز کا مانگیں، مطالبہ کریں، دعا کریں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھ یا اپنی چھوٹی سی اوقات کو لے کے نہ سوچیں کہ مجھے کیسے کوئی چیز ملے گی، کیونکہ یو آر ٹاکنگ ٹو دا لارڈ آف دا یونیورسز، and that Lord happens to be in love with you, and that Lord happens to love you more than maybe million trillion times more than your mother۔ تو جو اللہ کی ذات اتنا زیادہ پیار کرتی ہے، اس سے اس کے مطابق مانگیں، اور اس کے مطابق ہی کوشش کریں کہ اس سے پیار کریں اور اس سے رابطے میں رہیں، because this is the only time you are getting۔ یہ بار بار اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ملنے والا، ایک دفعہ موت آ گئی، بس دیٹس اٹ، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا کہ واپس جا کے، اور یا اس کے بعد قبر میں بیٹھے ہوئے آپ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوں گے، اس وقت دعا کا موقع نہیں ملے گا، دعا تو دور کی بات ہے، اس وقت تو سجدے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو مرنے کے بعد آپ دعا نہیں کر سکتے، دس از دا اونلی ٹائم جب آپ دعا کر سکتے ہیں، تو دعا کریں، بے شک ہر وقت کریں، کسی نے نہیں روکا، کہ کسی نے کوئی ٹائم تو نہیں لگایا۔ سجدے کا ایک ہے، 2-3 موقع ہیں جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، کہتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے، کہ دعا سے کس نے روکا ہے؟ دل کے کنیکشن سے کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو دل کا کنیکشن ہے 24 آورز آپ رکھیں اس کو، اس سے کس نے روکا ہے؟ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے خود ہی غور نہیں کیا، یا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہ سکتے ہیں، دل کا کنیکشن اور خشوع اور خضوع اور رجوع۔ تو رجوع جو ہے وہ تو کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر، نہ اس کا کوئی زوال کا ٹائم ہے، نہ اس کا اس کی کوئی پابندی ہے، نہ اس کے لیے کوئی پاکیزگی کی کوئی شرط ہے۔ دل آپ کا پاک ہے، آپ کی زبان بھی پاک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے
ہر وقت جب چاہیں رابطے میں رہ سکتے ہیں. آپ کی سوچ بھی پاک ہے, آپ کو اس کے لیے کوئی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کا اور اپنی سوچ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت قائم رکھیں. اینڈ ونس اگین جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خود کو یہ بار بار ریمائنڈ کروائیں کہ دس لائف از دا اونلی چانس یو آر گیٹنگ ایٹ گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بس اس دنیا میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیں. موت کے بعد آپ اپنے لیے دعا نہیں کر سکیں گے, آپ کسی کے لیے بھی دعا نہیں کر سکیں گے. تو دس از ون چانس یو آر گیٹنگ ایٹ امپروونگ یور ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ. اینڈ بہت ہی کوئی بیوقوف ہوگا جو اس چانس کو جانے دے اور اس چانس کو چھوڑ دے, خاص طور سے جب کہ ایسا رب ہمیں ملا ہے جو ہم ایک قدم چلیں تو 10 قدم آئے, ہم چل کے جائیں تو دوڑ کے آئے. یہ لک ایٹ دا VIP ٹریٹمنٹ یو آر گیٹنگ. ہی از دا گاڈ, اللہ تعالیٰ از دا گاڈ. ہی از دا he has the majesty and the grandeur that he has the sovereignty, he has the power, the almighty God we are talking about. اور اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو سوچیں اور پھر سوچیں کہ یار پروٹوکول تو ہمیں مل رہا ہے, ہم چل کے جا رہے ہیں, وہ دوڑ کے آ رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پکار رہے ہیں, وہ 10 دفعہ پکار رہے ہیں. ہم ایک سٹیپ لیتے ہیں, وہ 10 سٹیپ لیتے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی یہ بات, عقل میں بیٹھتی نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ سپریمیسی اور اتنی زیادہ سوورینٹی, اینڈ دین اتنی خوبصورت ذات جو ہمیں اتنا پروٹوکول دے رہی ہے کہ ہم اگر اللہ کا نام ایک دفعہ لیتے ہیں تو وہ 10 دفعہ لبیک کہتے ہیں. یعنی اور کیا چاہیے؟ اٹینشن سیکرز بھی اگر آپ ہیں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے, آپ کو انسان کی اٹینشن کے پیچھے آپ پاگل ہو رہے ہیں. سچ اے بگ ذات از کالنگ آؤٹ فار یو. وہ آپ کو اٹینشن دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, اور آپ اپنے فالس گاڈس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ نے آئیڈلز کریٹ کیے ہوئے ہیں دنیا میں, آپ ان کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے روئے جا رہے ہیں دن رات. اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف اپنا رخ کریں, اللہ کے ساتھ اپنی ساری اٹیچمنٹ لگائیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ٹرسٹ, اپنا فیتھ, اپنی ساری ایفرٹس, اپنا سارا رونا دھونا پسینہ خون جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اور پھر دیکھیں یو ول نیور بی ڈس اپوائنٹڈ, نہ اس دنیا میں نہ بعد کی دنیا میں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے یو ول بی سیٹسفائڈ لائک ہیل, لائک ناٹ ہیل از جسٹ اے way of saying things unfortunately, but you will be extremely satisfied. Trust me on that. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چیزیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو مشکلوں سے نکالتے ہیں جب آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ریوارڈ ملتا ہے وہ تو کبھی بھی اس کے مطابق نہیں ہوتا جتنا ٹیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ٹیسٹ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ریوارڈ ایکسٹریملی بڑا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس کے بعد. اس چیز کو وہ لوگ سمجھ سکیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہو, جنہوں نے واقعی اللہ پہ ٹرسٹ کیا ہو, واقعی اللہ پہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہوں, اور واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ لگائی ہو. تو انہیں پتہ ہے کہ جب آپ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور اس کا ایکسٹریم آپ کو ثواب مل جاتا ہے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یا اللہ میری نیکی تو اتنی بڑی نہیں تھی, the way you've compensated me, اس کا جو اجر آ گیا مجھے یا اس کا جو ریٹرن آ گیا مجھے, یا اللہ میری نیکی تو اتنی بڑی نہیں تھی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اوقات کے مطابق ہم اپنا بیسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنا بیسٹ ہمیں دیتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا ہم کبھی بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو اللہ کی عطا ہمیشہ ہماری اوقات سے بڑھ کے ہوتی ہے, اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی عطا ہمیشہ 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 اللہ کی عطا ہماری اوقات سے بڑھ کے ہوتی ہے, اور ہماری نیکی کی اوقات سے بڑھ کے ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس کی شان ہے کہ وہ ہماری نیکی کو, ہماری چھوٹی موٹی نیکی کو قبول کرتے رہتے ہیں. دیٹس ہز گریس اونلی. ہم اپنی نیکی ہم خود اگر جج ہوں, ہم اپنی نیکیوں کو خود ایکسیپٹ نہ کریں. ہم اگر خود جج ہوں, ہم اپنی نمازوں کو خود ایکسیپٹ نہ کریں, ہم انہیں فیل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو, ہماری چھوٹی موٹی ایفرٹس کو قبول کرتے رہتے ہیں, پھر اس کا